الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1435 سنہ ہجری کے ذی قعدۃ الحرام کی 18ویں شب ہے۔ یوم زمزم رضا کے سلسلے میں آج صحرائے مدینہ گویا گلزار مدینہ بنا ہوا ہے، اور کثیر تعداد میں عاشقان رسول محبان زمزم رضا صحرائے مدینہ میں جمع ہو گئے، جنگل میں منگل کر دیا۔ ماشاءاللہ، یا اللہ ان سب کو توفیق دے کہ میرے زمزم کے ایصال ثواب کے لیے ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو جائیں جب یہ یوم زمزم رضا ختم ہو جائے تو۔ اپنی نیتیں آپ نے کی ہوں گی، مزید بڑھا لیتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، موبائل فون کو بند رکھوں گا، نہ کسی کا فون وصول کروں گا، نہ خود کروں گا، نہ SMS پڑھوں گا، یعنی کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس سے علم دین کے حصول میں رکاوٹ کھڑی ہو۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ کسی کا دھکا لگ گیا صبر کر لوں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا۔ موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اس کے بھی جمع کے سیغے پڑھوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں میں بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق بلبل روضہ رسول، حاجی مشتاق، اور خصوصاً بالخصوص مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور
صحرائے مدینہ میں جمع ہونے والے وہ عاشقان رسول جو اب بیچ میں گھر نہ جائیں، بس آخر تک صحرائے مدینہ میں اپنا وقت گزاریں، ان کو بھی یہ ایصال ثواب کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اب سوالات کیجئے، اور سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زمزم بھائی کا عرس جاری ہے، اور یہ دعوت اسلامی کا حادثہ ہے، یہ جو بھی دعوت اسلامی کا کام کرتا ہے یہ اس کو نواسی ضرور ہے، مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی، یہ حقیقت ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پاپا جو مدنی چینل پر سوال کرتے ہیں تو یعنی کہ جو مدنی چینل پر سوال کرتے ہیں ان کو کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے؟ یہ ہے کیا پیر جو ہوتا ہے وہ اپنے سارے مریدوں سے ایک جیسا پیار کرتا ہے؟ فیضان زمزم رضا جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل پر سوال کرنے والے کے لیے یہ نیت کی جا سکتی ہے، مثلا کسی عالم سے سوال کیا تو یہ نیت ہو سکتی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھو۔ تو اس آیت کے میں دیے ہوئے حکم کی پیروی کروں گا، یہ نیت کی جائے، اس کے ذریعے اپنی علم دین حاصل کروں گا، اپنے سوال کے ذریعے دوسروں کے لیے معلومات کا ذریعہ بنوں گا، دینی معلومات کا ذریعہ بنوں گا۔ اگر میرا سوال نہیں چلا تو مدنی چینل والوں کی برائیاں نہیں کروں گا کہ یہ یوں کرتے ہیں اور ہمارا سوال نہیں چلاتے اور اپنے خاص لوگوں کا سوال چلاتے ہیں، سورس لگاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اس طرح کی برائیاں کر کے اپنی آخرت داؤ پر نہیں لگاؤں گا۔ ضمن عرض کر دوں کہ کئی سوالات ایسے ہوتے ہیں جو چلانے جیسے نہیں ہوتے، بعض سوالات ہوتے ہیں جو اپنے یعنی کہ ملکی قوانین یا عالمی معاملات ہیں، دنیا کے کئی ممالک میں دیکھا جاتا ہے تو ہر جگہ کے تحفظات ہوتے ہیں نا، تو یہ ان کے مطابق نہیں ہوتا سوال، یا بعضوں کا سوال صاف ریکارڈ نہیں ہوا ہوتا، تو اس طرح کی کوئی بھی وجہ ہوتی ہوگی جس کی وجہ سے نہیں چلتا، بعض اوقات وقت پورا ہو جاتا ہے سوال نہیں چلتا، کوئی اور موضوع اٹھ جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، تو کوئی بھی وجہ ہوئی، میں مطلب ہے کہ اپنے سوال نہ چلنے پر دل کو صاف رکھوں گا اور برا بھلا مدنی چینل والوں کو نہیں کہوں گا، یہ اہم نیت ہے کہ یہ اس طرح شیطان جو ہے نا شاید بہت ساروں کو وہ برائی میں مبتلا کر دیتا ہوگا کہ دیکھو یہ یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، ہم کو بولتے ہیں سوال ریکارڈ کراؤ، ہم کو جواب ہی نہیں دیتے، تو حسن زن کا جام پیتے رہیں تو انشاءاللہ وہ جنت کے حقدار بنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یوں اچھی اچھی نیتیں مطلب کر کے سوال کرنا چاہیے، اپنی نام و نمود کے لیے بھی ہوتا ہے، مطلب کہ میں نے سوال کیا ہے، ادھر ادھر ٹیلی فون کیا کہ بھائی میرا سوال آنے والا ہے، پھر وہ نہیں آیا تو شرمندگی ہوئی، تو پھر شیطان نے مزید برا اور ابھارا، تو
اچھی نیت سے اگر فون بھی کیا تو کوئی حرج نہیں ہے، میرا سوال آئے گا آپ لوگ سننا، لیکن عموماً اس میں شیطانی چکر بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، حب جاہ، اپنی مشہوری، اپنی واہ واہ، یہ ایک مطلب بس ایسا مرض ہے جو آج کل ایسا لگتا ہے کہ اکثریت کو لگ گیا ہے، تو اس سے بچنا مناسب ہے۔ بچنا مناسب کیا، لازمی ہے، بچنا چاہیے، مجھے بھی بچنا چاہیے، آپ کو بھی بچنا چاہیے، سبھی کو بچنا چاہیے۔ اللہ بچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اچھا، کچھ اور بھی انہوں نے سوال میں فرمایا تھا۔ پیر اپنے تمام مریدوں سے یکساں پیار کرتا ہے۔ ہاں، یہ کہ شاید نظام فطرت کے خلاف ہو کہ ہر ایک سے یکساں پیار کرے کوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلاموں میں سب سے پیارا کون تھا؟ آپ بتائیں، اگر آپ مجھ تک آواز پہنچا سکتے ہیں تو اپنی۔ میں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ۔ یار کے نام پہ مرنے والا، سب کچھ صدقے کرنے والا، منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پیارے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے پیارا کون ہے؟ بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار کرتا چاہتا ہے، محبت فرماتا ہے نا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارے ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تو یہ ایک نظام ہے۔ تو ماں باپ کو بھی دیکھ لیں، ہر بیٹے یا ہر بیٹی کو یکساں نہیں چاہتے، کوئی بیٹا یا بیٹی سگڑ ہوتے ہیں، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے ہیں، بدتمیزی نہیں کرتے، با اخلاق ہوتے ہیں، ماں باپ کو راحت پہنچاتے تو وہ اچھے لگتے ہیں، جو آوارہ گردی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، ماں باپ کو معاذ اللہ جھاڑ دیتے ہیں، ان کا کہنا نہیں مانتے، تو وہ فطری طور پہ وہ اچھے نہیں لگتے۔ تو کماؤ پتر، یوں کہہ لیجئے کہ اولاد میں جو پتر کما کے لائے، بیٹا کما کے لائے، وہ زیادہ اچھا لگتا ہے، کماؤ پتر۔ تو یہ پیر کو بھی ظاہر ہے جو کماؤ مرید ہوگا وہ زیادہ اچھا لگے گا۔ جس مرید میں جتنی دینی خوبیاں زیادہ ہوں گی، اگر وہ پیر وہ واقعی دیندار پیر ہے، جامع شرائط پیر ہے، تو وہ دینی خوبیوں کی وجہ سے اپنے مرید سے زیادہ محبت کرے گا۔ ایک اس پہ قصہ یاد آ گیا کہ ایک پیر صاحب، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے بھی یاد پڑتا لکھا ہے کہ ایک پیر صاحب اپنے مرید سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، تو دوسرے مرید وہ بعض جو تھے جل ککڑ بنے ہوئے تھے، جل ککڑ بنے حسد، وہ حسد کرتے تھے اور کڑتے تھے کہ یہ پتہ نہیں ہم کو اتنا نہیں پیار ملتا جتنا اس کو پیار ملتا ہے۔
پیر صاحب نے یہ بھانپ لیا. ایک بار پیر صاحب نے ہر ایک کو ایک ایک پرندہ یا مرغی دی کہ جاؤ ایسی جگہ چھپ کر ذبح کر کے لے آؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے. تو سب ذبح کر کے لے آئے چھپ چھپا کر کونے کھانچے میں. وہ مرید تھا وہ زندہ زندہ مرغی لے کر آ گیا. تو پیر صاحب نے فرمایا کہ بیٹا تم نے ذبح نہیں کی؟ بولا حضور آپ نے شرط رکھی تھی نا کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. تو میں جدھر بھی گیا ہر جگہ مجھے اللہ دیکھ رہا تھا تو اس لیے میں واپس لے آیا. ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو. خدا ہر جگہ ہم یہاں بھی یہاں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یوں پیر صاحب نے اپنے مرید کی تعریف کی کہ دیکھو یہ کتنا سمجھدار ہے اور ماشاءاللہ کتنا مطلب اس کو معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یوں جتنی خوبیاں زیادہ ہوں گی مرید میں تو اتنا وہ مرید جو پیر کو اچھا لگے گا, دین پر عمل کرتا ہوگا, دین کا کام کرتا ہوگا تو وہ اچھا لگے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہاں ایک میں مشورہ دوں گا کہ ماں باپ کو یہ احتیاط لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد میں سے, اگرچہ کوئی ہر بچہ یکساں پیارا تو ہوتا ہی نہیں ہے, اگر یہ بولیں کہ مجھے سب میں ایک طرح سے ایک ہی طرح عزیز ہو تو یہ ماں باپ شاید یہ جھوٹ کے گناہ میں پڑ جائیں گے. اگر معاملہ برعکس ہو تو, اور واقعی سب ایک جیسے اس کو لگتے ہو تو جھوٹ نہیں ہے, لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. اسی طرح استاد بھی اگر شاگردوں کو بولے کہ مجھے تم لوگ سب برابر ہو, پیر بولے تم مرید بس میرے لیے سب برابر ہو, تو اس کو بھی سوچ لینا چاہیے اپنے دل پر کہ کیا واقعی دل کے جذبات یہ ہیں یا خالی ان کو مکھن پالش کر رہے ہیں. تو یہ پیر صاحب بھی جھوٹ میں پڑیں گے, استاد بھی جھوٹ میں پڑیں گے اگر معاملہ اس سے الٹ ہوا تو یہ بولتے ہوئے سب کو دھیان رکھنا ہے. تو ماں باپ وغیرہ کو چاہیے یہ کہ اپنی اولاد میں یہ ظاہر نہ ہونے دیں دوسرے پر کہ میں فلاں سے زیادہ ہم پیار کرتے ہیں, ورنہ دوسری جو اولاد ہے نا وہ احساس محرومی یا احساس کمتری کا شکار ہوگی, اور ماں باپ سے ان کے دل میں جو ہے نا وہ نفرت پیدا ہوگی جو ہلاکت کا باعث ہوگی, فریقین کے لیے, دونوں ہی کے لیے نقصان دہ ہوگی. یہ احتیاط ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ UK بغدادی کابینہ, سبحان اللہ. غوثیہ جھنڈا ان کے پاس نہیں ہے, بغدادی جھنڈا نظر نہیں آ رہا ہے. بغدادی کابینہ, بغدادی جھنڈا. ویئر از بغدادی جھنڈا؟ ایٹ ہوم. وہ بھی اگر وہ بھی ہوا تو چلو اب یہ کفارے میں پھر وہ قافلہ دے دو یار. بغدادی جھنڈا ایک بھی نہیں رکھا آپ لوگوں نے, تو سب مدنی قافلے کا کفارہ دے دو, تاریخ بھیج دو کہ ہم نے بغدادی جھنڈا نہیں رکھا اس لیے اب بس انشاءاللہ عز و جل وہ ہاتھوں ہاتھ یا فلاں دن جتنے بھی حاضر ہیں وہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے. چلو میں نے تو آپ کو کفارہ سنا دیا تھا, مدنی سزا. اب جھنڈا آ بھی گیا تو کیا ہوا, اب تو 11 دن کر دو, چلو 11 دن کا قافلہ انشاءاللہ. یہ تو مدنی قافلہ مرحبا یہ باپا نے فرمایا ہے, لیکن میں امید کرتا ہوں جیسے بغدادی کابینہ UK کے جو اسلامی بھائی اگر کہیں اور بھی سن رہے ہوں یا دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلامی بھائی سن رہے ہوں, سب کو دعوت دیتا ہوں کہ یکم ربیع النور شریف سے 11 ربیع الغوث یعنی یکم ربیع الاول سے 11 ربیع الثانی, جس میں 12ویں کا مہینہ اور 11ویں کا مہینہ 11ویں تک, یہ تقریباً 41
ایام پڑھتے ہیں, 41 دنوں کا یہ ہوتا ہے. تو اس میں انشاءاللہ تعالی 12 مدنی مذاکرے مع جشن ولادت و صبح صادق, وہ صبح شب ولادت کی گھڑیاں کے ساتھ ساتھ 11ویں کے 11 مدنی مذاکرے اور بے غوث پاک کی 11ویں, یہ سب کے سب انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں رب کی رحمت سے یہ ہمیں امیر اہل سنت کے ساتھ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ملیں گے. اور بیچ میں 3 ہفتے تو یوں گویا کہ کم و بیش 26 مدنی مذاکرے مجموعی طور پر ملنے کی امید ہے. پچھلے سال ماشاءاللہ یہ یو کے کئی اسلامی بھائیوں نے یہ بہاریں دیکھی ہیں, یو کے والوں نے مدنی چینل پر بھی دیکھی ہوں گی کہ کیسے مزے کو بھی مزہ آ رہا تھا. رات بھر ماشاءاللہ ترکیبیں تھی, سحری افطاری وغیرہ وغیرہ. تو میں تو دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کو, پاکستان ہو یا بیرون پاکستان, سب کو دعوت دیتا ہوں ابھی سے ویزا اپلائی کریں, کیونکہ تھوڑا پروسیس ہوتا ہے, 2 ماہ 3 ماہ لگ جاتے ہیں پروسیس کے اندر. تیاری کریں, نیکی کی دعوت دیں, مدنی مشورے کریں کہ چلو باب المدینہ چلو باب المدینہ چلو. بابا کیا مزے کو مزہ آ جائے گا اگر یہ ہو گیا ہے نا. آپ کو مزہ آ جائے گا. میں بھی بتاتا ہوں, آپ کا دیوانہ ہے نا ساؤتھ افریقہ میں ارشاد جی, کل اس کا پیغام مجھے کسی نے انگلش میں پیغام سنا, مجھے پیغام دیا تھا اس نے. تو اس نے اللہ کے بندے نے ماہ رمضان پورا اپنا اعتکاف کیا تھا. جی کابینہ کا نگران ہے ارشاد. تو اس نے مطلب یہ پیغام دیا تھا کہ میں نے ابھی سے وہ ربیع الاول شریف, ربیع النور, اس نے کہا ربیع النور شریف کے لیے میں نے وہ اپنی سیٹ ڈلوا لی ہے, بکنگ کروا لی. فلائٹ سیٹ ڈلوا لی ہے, بکنگ کروا لی ہے. ماشاءاللہ. ابھی تو ماہ رمضان پورا گزار کے گئے یہ فیضان مدینہ میں اعتکاف میں. تو یہ میرا خیال ہے فرسٹ نمبر یہ لے گیا. ابھی تک کسی کی اطلاع نہیں ہے, سیٹ ڈلوائی ہو. جی اب تیاری شروع کریں, میں بھی تیاری کر رہا ہوں. کون سیٹ ڈلوا کر بیرون ملک سے دوسرا نمبر حاصل کرتا ہے, فرسٹ تو لے گیا لینے والا. ابا انشاءاللہ اس بار بھی نیت ہے محرم الحرام میں جو یو کے کا سفر ہے, یو کے اور یورپ کا, دعا کرے وہاں سے اترے گی عاشقان رسول کی بارات, باب المدینہ مطار پر آئے گی فیضان مدینہ میں. کیا بولوں میں اس کو انشاءاللہ تعالی. تو ساؤتھ افریقہ والے بھی اور امریکہ والے, ہند والے, بنگلہ دیش والے, فارسٹ والے, دیگر دنیا کے تمام ممالک جہاں اس کو دیکھا سنا جا رہا ہے, بالکل بشمول پاکستان. تو انشاءاللہ تعالی رونق ہی رونق ہوگی اور خوب علم دین حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیے. باپا آپ نے آنکھوں پر یہ پٹی جو باندھی ہوئی ہے, کیا ہم اس طرح پٹی باندھ سکتے ہیں؟ نیز کسی سفر میں اگر اس طرح پٹی باندھیں تو کیا ہمارا آنکھوں کے قفل مدینہ پر عمل شمار ہوگا یا نہیں؟ اور ہمارا آنکھوں پر اس طرح سفر کے دوران پٹی باندھنا کیسا؟ سلوت جو طویل روٹ ہوتا ہے نا, لمبا روٹ فلائٹ کا, اس میں یہ دیتے ہیں, یا ہو سکتا ہے بعض فلائٹوں میں دیتے ہوں گے, بعض میں نہیں دیتے ہوں گے, ہر فلائٹ میں نہیں دیتے یہ. تو لمبے روٹ پر جو ساؤتھ افریقہ کا روٹ لمبا تھا, تو اس میں یہ سونے کے لیے دیتے ہیں کہ مطلب یہ ایک آدمی یوں لگا کے وہ سو جائے, اجالے وغیرہ سے بچت ہو, قدر بچت ہو, پوری بچت نہیں ہوتی. تو ہم نے اس کو مطلب یہ کہ آنکھوں کے قفل مدینہ کے لیے ترکیب بنا لی. ہوا یہ کہ ہماری سیٹیں اس طرح تھی کہ بالکل ہمارے فرنٹ, بالکل سامنے ہماری رخ کر کے, وہ پتا تھا ہم کو کہ یہ مطلب یہ سیٹ ہے اسی لیے کہ ادھر آ کے بیٹھے گی. اب اگر بیٹھے گا والا معاملہ ہوتا تو پھر بھی حاجت ایسی نہ تھی. اب بیٹھے گی, اب وہ ہیئر ہوسٹس ہوتی ہے, اس کا جوان ہونا شاید شرط ہوتا ہے, اس کا بے پردہ ہونا شرط ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ کئی شرائط ہوتی ہوں گی جن میں یہ نمایاں شرائط
اب ایک بے پردہ جوان عورت اب سامنے بیٹھے اور اب کیا کیا جائے؟ محدود وقت کے لیے بیٹھتی ہے، جیسے کہ وہ ہوائی جہاز شاید اترتا ہے چڑھتا ہے، اس طرح مطلب یعنی کہ ڈپارچر ارائیول ایسے مواقع پر اس کے بیٹھنے کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ہم نے مطلب یہ کہ یہ آئیڈیا آ گئی ہم لوگوں کو، ہم نے بولا یہ تو اس کو نہیں ہٹا سکتے۔ جیسے میں پہلے بھی بولتا رہا ہوں کہ ہم بے پردہ عورتوں کو برقع پہنانے میں ناکام ہو گئے۔ ہم برقع پہن نہیں سکتے، ہم اپنی آنکھوں کو برقع پہنا دیں، یعنی اپنی آنکھوں کو جھکانا سیکھ لیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی کوششیں تیز تر کر رہے۔ تو اب یہ کہ بالکل جان پہ سامنے بیٹھی ہو بے پردہ عورت، اب کس طرح اس سے بچے آدمی؟ آنکھیں بھی اگر بند رکھے تو یار کتنی دیر بند رکھے، جھکا کر رکھے تو کتنی دیر جھکا کے رکھے، اٹھ تو جاتی ہے آنکھ، بچانا دشوار ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے یہ کپڑے کا چشمہ لگا لیا قفل مدینہ کا۔ تو وہ نگران شورا نے وہ بتا دیا تھا کہ وہ جب ٹون بجے گی نا، اس کی سیٹ بیلٹ باندھتے نا، سیٹ بیلٹ اب کھولنے کی اجازت مل جاتی ہے، تو وہ ٹون بجتی ہے، تو وہ ٹون بجے گی نا تو یہ اپنی سروس پہ نکل جائے گی پیسنجروں کی خدمت کرنے کے لیے۔ یہ سب ترکیب تھی ہماری، تو اس لیے ہم نے یہ لگائے تھے چشمے۔ تو ایسے موقع پر ظاہر آپ کو بھی لگانے چاہیے، اگر آپ کے اندر نفس ہے تو۔ نفس کس کے اندر نہیں ہے؟ پھر فرشتہ ہوتا ہے وہ معصوم ہے، فرشتے کے اندر شہوت رکھی نہیں گئی نا، فرشتے کو رکھی نہیں گئی شہوت، جانور میں رکھی گئی، انسان میں رکھی گئی۔ تو جس کے اندر رکھی گئی اس کو نگاہوں کی حفاظت ان مانو کر یہ کہ اگر عورت ہے تو دیکھے گا تو ظاہر پھنسے گا ہی۔ اب بولے گا نہیں میں اپنی ماں بہن کی نیت سے دیکھ رہا ہوں، تو یہ نیت قیامت کے روز آپ کی چلے گی؟ نہیں چلے گی نا، تو یہاں بھی نہیں چلے گی، دیکھنے کی اجازت آپ کو نہیں دی جائے گی۔ تو اس لیے نگاہوں کی حفاظت مقصود ہے۔ یہ چشمہ تو اس طرح کا چشمہ تو خیر اپنے سمجھے کوئی کمپلسری نہیں ہے، اور ہر ایک کی ضرورت بھی نہیں ہے پہننے کی، شرمائے گا، لیکن وہاں ہوائی جہاز میں چل جائے لوگ سمجھیں گے سونے کے لیے اس نے یہ پہنا ہوا ہے۔ یا ویسے ہی ہم نے تو آپس میں مشورہ کیا ہے کہ یار یہاں آتے جاتے ہیں نا دوسرے ملکوں میں، تو ہم آتے جاتے ہیں، کبھی کہیں آنا جانا ہوتا ہے، پاکستان میں تو بہت کم ہی نکلنا ہوتا ہے، تو یار یہاں بھی اپنے بے پردگی تو کہاں نہیں، یہاں بھی یہ چشمے پہن لیا کریں۔ اب کار میں کس نے دیکھنا ہے؟ اب کوئی دیکھے گا بھی کہ کار میں اس نے چشمہ پہنا ہوا ہے، وہ سمجھے گا کہ یار یہ سویا ہوا ہے، کبھی ہوائی جہاز میں اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو مزہ آ گیا اس کو۔ تو یوں نگاہوں کی حفاظت کی بچت۔ لیکن یہ عام زندگی میں جیسے بازاروں میں یہ نہیں چلے گا، لوگ مذاق اڑائیں گے اور ایک دوسرے کو روکیں گے دعوت اسلامی سے کہ دیکھو تم اگر دعوت اسلامی جاؤ گے تو یہ سب تم کو کرنا پڑے گا، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ نہیں کر سکتا آدمی۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ اندر ضرورتاً ہم نے اس کو استعمال کیا ایسے موقع پر کہ جہاں لوگ یہ سمجھیں کہ یہ سویا ہوگا، تو سوتے ہوئے اگر کوئی یہ لگاتا ہے نا، گھر میں بھی کہیں بھی لگائے گا، مدنی قافلے میں اور لیٹا ہے اور یوں لگا لیا تو کوئی اس پہ معیوب نہیں ہے۔ لوگ ویسے چادر وغیرہ کپڑا یوں رومال وغیرہ بھی کچھ گڈی کر کے آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں بعد اوقات۔ یوں حکمت عملی کیسا استعمال کیا جائے، اس کو پہن کر چل نہیں سکتے، چلیں گے تو ٹھوکر لگ جائے گی، خطرہ ہے، اتنا نظر نہیں آتا، صاف کم نظر آتا ہے، اور اگر اس میں آنکھیں پھاڑ کے دیکھے گا تو ذرا نگاہیں کمزور ہونے کا اندیشہ رہے گا کہ آنکھوں پر زور پڑے گا۔ پھر یہ کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو تنفیر عوام کا باعث ہو، لوگوں کو تنفیر، نفرت، لوگوں میں باتیں ہوں، انگلی اٹھے، یہ انگلی بھی اٹھے گی اس پر، یہ کیا چڑھایا ہے، اس نے کیا چڑھا لیا،
ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی لباس شہرت کا بھی حکم لگ جائے ان مانو کر کہ گشت نمائی تو ہوگی، خدا بہتر جانے۔ تو اس لیے ایسے خاص موقع پر کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، یا اپنے ہی 2-4 عیسائی بھائی ہیں اور ایسا موقع اور اس نے لگا لیا تو چل جائے، باقی اس کو عوام میں نہیں چلے گا، یہ نہ یہ بازار میں ملے گا۔ یہ تو مطلب مدنی انعامات والے میرے کو لگتا تھا کہ اس میں حرکت میں آئیں گے تو یہ بنوانے نکلیں گے، لیکن یہ ہر جگہ چلے گا نہیں، کہیں کہیں چل جائے گا۔ کار وغیرہ میں، کار وغیرہ کے لیے تو یہ بہترین سونا ہے، گولڈن ہے یہ۔ جہاں کار میں جا رہا ہے اور بے پردگی ہے تو ڈرائیور تو نہیں پہن سکتا، پیسنجر اگر نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہے اس کے لیے مدینہ مدینہ ہے، بھائی یہ چڑھا لے، تسبیح نکالے اور پڑھتا چلا جائے، مگر وہ اپنے اوراد و وظائف پڑھتا چلا جائے تو بہت نگاہوں کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اپنے جو مدنی پھول عطا فرمائے نا پاپا، کہ اگر یہ اس نے اپنے آنکھوں پر لگایا اور اگر اندر سے آنکھیں سے کھلی رکھی ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ شاید میڈیکلی طور پر اس کی آنکھوں پر زور پڑے، اثر پڑے۔ تو اگر اسے پٹی لگائی لی آنکھوں کے اوپر، کار کے اندر کسی ایسی جگہ تو آنکھیں بند کر کے پھر بیٹھ جائے۔ آلریڈی پردہ تو پڑا ہوا ہے نا آنکھ میں، یہ پپوٹے ہیں جو یہ بند کر لے، جی مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو یہ بھلے یہ چشمہ بھی ہے لیکن پپوٹے بند رکھے، جی، اس میں سے یہ دیکھنے کی کوشش نہ کرے ورنہ زور لگے گا آنکھوں کو تو یہ نقصان دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی یہاں پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی حافظ صاحب، جی پاپا یہ کپڑے کا بنا ہوا تھا، ہاں تو یہ کپڑے ہی کا بنا ہوا تھا، جی اگر کوئی سفر مدینہ محسوس کے تو یہی لیے ہوا۔ سفر مدینہ کے لیے کوئی جاتا ہے یا عمرے کے لیے کوئی گیا ہوا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، تو وہ کیا اس طرح جہاز میں پہن سکے گا؟ سبحان اللہ، ہاں یہ تو نہیں پہن سکتا، چاہے کپڑے کا ہو چاہے پلاسٹک کا ہو۔ چہرہ چھپانے کی مرد عورت دونوں کو اس طرح کے چہرے سے مس ہو رہی ہو، کوئی چیز چھپا نہیں سکتا چہرے کو۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی علی اللہ تعالی علی محمد۔ یہاں محمد۔ جو مقصد بیان کیا گیا وہ آنکھوں پر کپڑا یا یہ جو بھی یہ جو چیز تھی، یہ رکھنے کا جو علت یا مقصد ہے وہ تھی اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے بچانا۔ یہ ایک ذریعہ ہوا جس کی کوئی یداد اب آپ کے سامنے بیان ہوئی، مزید ایک اور مسئلہ ہمارے پیش نظر آیا، مگر مقصد یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو بچائے۔ اور یہ جہاز کے اندر گویا کہ ایک عمل ہوا جو مدنی چینل پر دکھایا گیا، ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی ایک نیت ہے کہ بھائی اگر کسی نے پہنا ہے تو مدنی چینل پر دکھانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو یہ ایک پیغام ہے کہ اپنی نگاہوں کو بالخصوص جہاز کے اندر جہاں پر ہر تقریباً بے پردہ عورتوں کی بھرمار ہوتی ہے جہاز کے اندر، چاہے سیٹ پر ہو یا پیدل چلتی ہو جو بھی ہو، تو وہاں پر اپنی نگاہوں کی حفاظت کی صورت ہو۔ جہاں پر کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کے بیٹھ گئے اور وہاں پر اگر کوئی دوسرا شخص اس کو آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، اور اسے مطلب وہ کیبن میں چلے جاتے ہیں پیچھے خالی گپے لگانے کے لیے، جو ان کا جو کچن بنا ہوا ہوتا ہے وہاں پر یہ چلے جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر خالی ایئر ہوسٹس سے باتیں کرتے ہیں، گپے لگاتے ہیں۔ ان کو بھی گپے لگانے ہوتے ہیں کیونکہ 2-2 گھنٹے ایتے ملتے ہیں کہ نہ ان کے پاس کام ہوتا ہے نہ پیسنجر کے پاس کوئی سا کام ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر پھر یہ ٹائم پاس کرتے ہیں اور اپنے لیے جہنم کی آگ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں تو میں نے دیکھا جو ہم نے مدنی مکالمے میں بھی بیان کیا تھا کہ پیدل چلتے ہوئے بھی احتیاط کی جا رہی تھی کہ یار پیدل بھی کیسے چلے، سیٹوں پر بھی جس طرح بیٹھی ہوئی ہوتی ہے بہت برا حال ہوتا ہے، اگلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے برا حال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو چیز سمجھانا مقصد ہے وہ یہ کہ اپنی نگاہوں کو بد نگاہی مطلب اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے بچائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ خوب توجہ دلائی آپ نے کہ واقعی جب ہوائی جہاز میں ہم چلتے ہیں، جیسے داخل ہوئے تو کئی سیٹوں پر سیٹیں بھری ہوئی ہیں، اب اس میں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، اب نگاہیں نیچی کرو تو یہ نظر آتی ہیں، اب چھت پہ دیکھو تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا اس کو۔ یہاں چھت پر دیکھنا آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ بن سکتا ہے لیکن بہت دشوار ہے یہ،
टकरा जाएगा, चल नहीं पाएगा। तो अब क्या करे, निगाह नीचे रखता है तो ये औरतें नजर आ रही हैं, और जिस अंदाज में ये बैठी होती हैं, खुदा की पनाह, जिस तरह का लिबास होता है, ये खाली बस ये अल्लाह बस हमारे हाल पर रहम फरमाए। तो मैंने इसमें बचने की सूरत है नहीं, वैसे बाजार बिल्कुल यानी कि बहुत दुश्वार है, जगह इतनी तंग होती है कि यहाँ अगर एहतियात नहीं करेगा तो किसी औरत पे गिरेगा तो वो फिर फसाद होगा, टकरा जाएगा तो फसाद होगा, खुद अपने आप को चोट आ जाएगी। तो यहाँ मैंने एक तजर्बा किया है ऐसे मौके पर कि अगर आंखें पटपटा कर चले ना तो काफी निगाह की हिफाजत होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि इस तरह मैंने ट्राई की ना तो रास्ता भी नजर आ जाता है, और औरत पर नजर पड़ने से काफी मैंने इसमें बेहतरी महसूस की। तो ये क्या एक आधे मिनट का मतलब ये टर्न होता है, कोई ज्यादा देर करना नहीं पड़ता। ये और होता बात होगा जी बाबा, आग का दरिया, चाहे वो आधे मिनट का हो 1 मिनट का हो, इसमें आग का दरिया भी कैसा यार जी बाबा। इसमें मैं भी अगर जो इजाजत हो तो एक मदीना अफ्रीका जाते हुए, साउथ अफ्रीका जाते हुए, हालांकि वैसे हम दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं यार, लेकिन साउथ अफ्रीका जाते हुए जिस तरह के पैसेंजर, ऐसी बेगैरती कहीं भी शायद मैंने नहीं देखी जो इन फ्लाइटों में देखी है। अल्लाह अल्लाह, और जिस तरह का लिबास मैं आपको समझा नहीं सकता, आदमी कैसे बचाए अपने आप को यार। तो इसमें बस आंखें बस पटपटाने का मैंने, ये मेरी इजाद है। अब इसमें आदमी शर्मा है तो ठीक है, क्या करे। अब मेरे जहन में एक मद्दी मशवरा है, शर्माता था मैं, तुम करके निकल गया मैं तो। एक मद्दी मशवरा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी अर्ज कर दूं, क्योंकि ये जब हम जहाज में दाखिल होते हैं ना तो गेट पर ही उमूमन एयर होस्टेस आपसे बोर्डिंग कार्ड मांगती है सीट नंबर के लिए। तो ये आप अपने तौर पे मेरे सीट नंबर याद रख लें, और उससे वो ज़बरदस्ती बातों का लेती है तो उससे जो भी नीचे निगाहें करके निकल जाएं, उससे जो भी तरकीब बनानी है। अब बस ये जो जिसमें सामान रखते हैं ना कैबिन में, कैबिन के साथ हमारे सीट का नंबर लिखा होता है, A12, B26, E30, जो भी हमारा बोर्डिंग कार्ड का नंबर हो। अगर आप चलते चलते बोर्डिंग कार्ड के नंबर के मुताबिक सिर्फ अपनी उस केबिन को देखते रहेंगे ना, जैसे ये ऊपर की तरफ, ये नीचे नहीं है, केबिन जिसमें हम अपना सामान डालते हैं, लगेज डालते हैं, उस पर नंबर लिखा हुआ है। आप वो नंबर देखते हुए चलते रहें बाबा, आपकी सीट का नंबर ही आपको देखना है, तो सीट का नंबर देखते हुए चलते रहे तो आपकी निगाह नीचे नहीं, आपकी निगाह ऊपर सीट नंबर जो केबिन है ना उसके ऊपर लगी हुई है। भाई ये देखते हुए चलते रहें तो ये चलना मायूब भी नहीं लगेगा, लोगों को हैरत भी नहीं होगी, और आपकी निगाह नीचे भी नहीं रहेगी, और आप आगे भी नहीं निकल जाओगे कि भी पता चलेगा यार अपने आगे निकल के दोबारा पीछे आओ। तो बिल्कुल आप अपनी सीट पर लाकर जाकर रुक जाओगे और सामान लाकर अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। ये एक मेरी मोटी अकल में बात आई थी, क्योंकि सीट तो ढूंढनी है अपनी कि मेरी सीट है किधर, मेरा सीट नंबर कौन सा है, और इसके लिखा हुआ ऊपर है, नीचे नहीं है। तो इसके लिए निगाह उठानी पड़ेगी आपको, और उसको देखते हुए चलते रहेंगे तो वहाँ पर हत्तल इम्कान कोशिश ये होतल इम्कान ऐसा होगा कि आपकी नज़र शायद इन बेपर्दा या इस तरह की सीटों पे नहीं पड़ेगी जो सीटों पर लोग बैठे हुए हैं। फर्क पड़ सकता है, ये भी अच्छी आइडिया है। बात आती है कि क्या मैं बदनिगाही से बचना चाहता हूं या नहीं, अपनी निगाहों को बचाना चाहता हूं या नहीं। जो अपनी निगाहों को बचाना चाहता है उसके लिए रास्ते निकल आते हैं, जो बदनिगाहियां करना चाहता है उसको माज़ अल्लाह ऐसे गंदे नज़ारे मिल जाते हैं। सारी मदनी सोच पर डिपेंड करता है कि हमारी सोच के अंदर क्या है। दुआ करे अल्लाह हमें हकीकी मायनों में आंखों का कुफल मदीना नसीब फरमा दे, आमीन। मेरा अमील सुन्नत से सवाल है कि कुछ दिन कबल हमने आपकी एक वीडियो मदनी चैनल पर चलते हुए देखी, जिसमें आप और निगरान शूरा एक रास्ते से गुजर रहे हैं और अपने कानों में उंगलियां डाली हुई हैं। तो जानना ये चाहते हैं कि आपने ये अमल क्यों किया, इसकी क्या वजह थी, बराए करम इसका जवाब अता फरमाएं।
ये वहाँ कहीं मौसीकी चल रही होगी, गाने चल रहे होंगे, तो वो हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अनुमा कहीं तशरीफ लिए जा रहे थे, तो एक चरवाहा, गालिबन एक चरवाहा बंसरी बजा रहा था। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अनुमा ने अपने कानों में उंगलियां दाखिल फरमाई और वहां से हट गए, तशरीफ ले जाने लगे। और आपके साथ जो आपके खादिम थे उनसे पूछते रहे कि अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है। जब उन्होंने अर्ज किया कि नहीं, तब आपने कानों से उंगली निकाली। तो खादिम ने अर्ज की, क्या आपने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ऐसा करते देखा है? तो इन्होंने बताया कि हाँ, मैंने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ऐसा करते देखा है कि मैं एक साथ था, तो गालिबन उसमें है कि चरवाहा बंसरी बजा रहा था। तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां कानों में दाखिल फरमाई थी और इस तरह ये पूछा था मुझसे। तो यूं मौसीकी की आवाज जब आए ना, तो रद्दुल मुहतार के हवाले से पढ़ा है कि इससे बचने की कोशिश करना वाजिब है। यानी जिस तरह उंगलियां डालकर करे या जो भी तरीका करे, कोशिश करना ये वाजिब लिखा है, ना कि वहां मतलब बंदा सुनता रहे। लेकिन अब बाद जगह बच नहीं पाता आदमी। बसों में सफर का मना नहीं किया जाएगा, बस में गाने बजते, हवाई जहाज में मौसीकियां बजती हैं, लेकिन अब भाग के कहां जाए। घरों में ऐसी हालत होती है बाद औक़ात कि मोहल्ले में जब कोई शादी होती है तो खूब घंटों गाने बजते रहते हैं, बंदा भाग के कहां जाए, कितनी देर उंगलियां कानों में रखे। तो अब यह कि ऐसे मौके पर बड़ी आजमाइश होती है, तो जितना हो सके इंसान मतलब बचने की कोशिश करे, अपने दरवाजे घर के बंद कर ले, कमरा तब्दील कर ले, कोई ऐसी सूरत करे कि आवाज ना आए। या बाजार में अगर है मकान, मेरा मकान जो है पीर कॉलोनी का हमारा, तो उसमें एक तरफ बाजार पड़ता है, तो वहां दिन हो या रात गाड़ियां निकलती हैं, तो बाद गाड़ियों में जोर शोर से गाने बज रहे होते हैं, तो क्या भाग भाग कर मुझे कमरे बदलने पड़ते हैं, इधर भाग उधर भाग, ये आवाज निकल जाए जल्दी। और क्या कर सकते हैं, अब घर से बाहर तो भाग नहीं सकता मैं। अल्लाह हमारी कौम को हिदायत दे, प्यारे आका की उम्मत पर रहम करे। देखो ना कैसी कैसी परेशानियां आ रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है गोया हम न सुधरेंगे कसम खाइए। कैसा सैलाब आया हुआ इस वक्त, उम्मत पर कैसी आफत आई हुई है, ऊपर से बारिशें, इधर सैलाब, कभी जलजले आ रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कोई हादसा ये हादसा, लेकिन हम सुधरते नहीं है। अभी पिछले दिनों वो हनफिया मस्जिद दरोगा वाला मरकजुल औलिया में यह हादसा हुआ, मनारा गिरा, 2 छतें गिरी और डबल 12 नमाजी शहीद हो गए, कुछ जख्मी भी हुए बेचारे। तो क्या अतराफ में नमाजियों की तादाद बढ़ गई, क्या फिल्में ड्रामों का सिलसिला बंद हो गया, या जिनके घरों पे आजमाइश आई क्या उनके घरों में अब बच्चा बच्चा नमाजी बन गया, खुदा बेहतर जाने। सबने तौबा करके दाढ़ी रख ली जो मुंडाते थे। बेपर्दा खवातीन जो थी इन मरहूम शोहदा की अगर थी तो क्या वो सब पर्दे में आ गई, अल्लाह बेहतर जाने। बाजार तो कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि जो जाता है वो पैगाम तो देता जाता है कि जनाजा आगे आगे कह रहा है, ऐ जहां वालों मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा मैं हूं। लेकिन पीछे क्या लाना है ये पीछे जाने वाले को पता ही नहीं होता, तो गुनाहों के गठड़े ही लेकर पहुंचते, एक तादाद है। अल्लाह हमारी हाल पर रहम फरमाए, सैलाब ज़दगान पर भी रहम फरमाए, विचारों पर
ये आफत अल्लाह ताला दूर फरमाए। बाबुल इस्लाम में भी अब सैलाब, खबरें आ रही हैं, बढ़ता जा रहा है सैलाब बाबुल इस्लाम की तरफ, सिंध की तरफ। अब खुदा जाने यहाँ क्या होगा। क्या लोग मस्जिदों में झुक गए, सजदे में गिर गए, गुनाहों से तौबा कर दी कि या अल्लाह सैलाब आ रहा है, इसको रोक दे, हम गुनाहों से बाज आए। क्या ऐसा हुआ? कोई सिनेमा घर का सुना आपने कि सिनेमा घर वाले ने तौबा कर ली बाबुल इस्लाम के कि मैं इसको मस्जिद बना देता हूँ? नहीं, मैं गुनाह नहीं करता, मौला हमको माफ फरमा दे। ये गुनाहों के गठड़े लेकर, गुनाहों के अड्डे लेकर मैं कब्र में जाना नहीं चाहता। मैंने शराब खाना बंद किया, मैंने जुआ खाना बंद किया। वो इस्ताई बहन का सुना कि उसने पर्दा कर लिया, सैलाब आ रहा है भाई, चलो भाई मैं अब पर्दा करूंगी, बेपर्दगी से तौबा करती हूँ। हम न सुधरेंगे, कसम खाइए, खुदा न खस्ता मामला ऐसा नजर आ रहा है। खैर हम तो फिर भी बाबुल इस्लाम वालों के लिए भी दुआ करते हैं, पंजाब वालों के लिए भी दुआ करते हैं, कश्मीर में भी सैलाब, हिंद के बाद शहरों में सैलाब। हम सब मुसलमानों के लिए, आशिकान रसूल के लिए हम दुआ करते हैं। अल्लाह सबको आफियत नसीब फरमाए, सबके हमें भी आफियत नसीब फरमाए। बेचारे PDPs वाले हमारे पठान भाई, IDPs, जो मुत्तासिरीन खैबर पख्तूनख्वा, मुत्तासिरीन जो खैबर पख्तूनख्वा, इसको IDPs कहते हैं। मैं भी इसका मतलब नहीं जानता। IDPs इसमें ये कहने से दुनिया समझ जाती है। ये आप मीडिया का जुमला है ना, IDPs। अखबारों में पढ़ा IDPs, इस्लाम भाई कहते हैं IDPs। मदनी चैनल पर भी देखा, मैं भूल जाता, आपको पता है ना। नहीं, मैंने कहा है कि ये मतलब कि खैबर पख्तूनख्वा यानी शुमाली वजीरिस्तान के मुतासिरीन, ये आम है, हमारे आम नाज़रीन की समझ में आ जाएगा। ये खैबर पख्तूनख्वा के मुतासिरीन हमारे पठान भाई, हमारे पठान भाई, मैं तो पठान होंगे, हो सकता है कि प्यार करता हूँ इसलिए आला हजरत मेरे पठान थे। हाँ। तो जो पठान आशिकान रसूल है मैं उनसे प्यार करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पठान भाई हमारे जो आशिकान रसूल हैं बहुत तकलीफ में आ गए बेचारे, बेघर हो गए यार, है ना, कहाँ पड़े हैं बेचारे। अल्लाह इन पर भी रहम फरमाए, इन पर भी रहमतों की बारिशें फरमाए, बेचारों पर रहमत का नुज़ूल फरमाए और इनकी मुश्किल हल फरमाए। और इसी तरह ये बेचारे सैलाब ज़दगान, बारिश ज़दगान जो तकलीफ़ों में आजकल, इन सब पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। जो इसमें शहीद हुए अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे, जो ज़ख्मी हुए उनको रूब सेहत करे। तो और तरह तरह की बीमारियां फट निकली होंगी। सैलाब आता है तो फिर सांप में सांप भी तो लाता है ना, कितनों को सांप डस जाते हैं, फिर तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, उसमें जरासीम फैलते हैं और जो मतलब तसव्वुर से बाहर है। ऐसी बेचारों की आजमाइशें होती हैं, इनका माल बह जाता है, मवेशी बह जाते हैं, मकान ढह पड़ते हैं, छतें गिर जाती हैं। अल्लाह, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हम पर आफियत और आफियत नाजिल फरमा। आमीन। रसूले पाक की दुख यारी उम्मत पर इनायत कर, रसूले पाक की दुख यारी उम्मत पर इनायत कर, रसूले पाक की दुख यारी उम्मत पर इनायत कर, मरीजों गम ज़दों आफत नसीबों पर करम मौला, मरीजों गम ज़दों आफत नसीबों पर करम मौला, ज़माने के मसाइब ने इलाही घेर रखा है, ज़माने के मसाइब
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद। बापा चंद सवालात एक साथ। लब्बैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम आरिफ है और मेरा ताल्लुक़ जो है कराची से है। ये सवाल है कि हम लोगों के गंदे कपड़े होते हैं, इस सूरत में नमाज मस्जिद में पढ़ सकते हैं या नहीं? मोहम्मद असनात अतारी, चौसदन शाह, ज़िला चकवाल। मैं एक मकैनिक हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में एक अर्ज़ है कि मैं मकैनिक गाड़ियों का काम करता हूँ, तो मेरे कपड़े मैले हो जाते हैं, क्या इन कपड़ों में नमाज जायज़ है? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है, मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मेरा बापा जान से ये सवाल है कि जो मकैनिक हजरात कपड़े पहनते हैं, बाज़ औक़ात वो कपड़े फटे हुए होते हैं, बाज़ औक़ात उनमें सुराख हुए होते हैं और वो छिदे हुए होते हैं, बाज़ औक़ात सतर की तरफ से जो वो कपड़े फटे हुए होते हैं, क्या ऐसे कपड़े पहन सकते हैं? मेले कपड़े, काम काज के कपड़े, अब काम काज कोई सा भी हो, ठीक है ना, अगर वो कपड़े नापाक नहीं है, नापाक हैं तो फिर तो मसाइल अलग होंगे। जैसे गोश्त फरोश अगर ज़बा करता है और ज़बा के वक्त निकला हुआ खून उसके कपड़ों पर उड़ा हुआ है और वो बकदर माने उस पर नजासत, ये खून तो नापाक होता है जो बहता ज़बा के वक्त निकलता है, तब तो नमाज होगी ही नहीं। लेकिन दीगर पाक चीजें जैसे ऑयल लग जाता है मशीनों का या इस तरह की चीजें, ये होती पाक हैं, तो इस तरह के कपड़े मेले जो हैं इनमें नमाज हो जाती है, लेकिन मकरूह तंज़ीह होती है। अब अगर कपड़ों में इस तरह का मेल कुचेल लगा हुआ है जिससे बदबू आती है, या वो कपड़े ऐसे हैं कि बदबू तो नहीं आती लेकिन नमाजियों में, मस्जिद में जाता है तो नमाजियों को इससे ईजा होती है, लोग घिन खाते हैं, अगरचे बदबू नहीं आ रही, तब तो मस्जिद में बदबूदार कपड़े पहनकर तो मस्जिद में जाना हराम है, जबकि बदबू आ रही है। अब बदबू नहीं आ रही लेकिन कपड़े ऐसे हैं कि नमाजी वहां जमा है और अब नमाजियों में ये खड़ा होगा तो लोगों को घिन आएगी, इससे उसको कराहियत आएगी, तो नमाजियों के होते हुए मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा गया तो गुनाहगार नहीं होगा क्योंकि इसके कपड़ों से बदबू नहीं आ रही, ये सूरत है। अच्छा, अब कपड़े फटे हुए, तो किस तरह के फटे हुए? अगर सित्र खुला हुआ है और सित्र के भी जो 9 हिस्से हैं, जो मुझे याद आ रहा है 9 हिस्से हैं, और उनमें से अगर कोई चौथा हिस्सा भी खुला हो नमाज में, तब तो, और इस हाल में नमाज शुरू की तो नमाज नहीं होगी। जरा हसन भाई रहनुमाई फरमा दीजिए। जी सही फरमा रहे हैं, आला हज़रत की तहकीक में 9 हिस्सा। जी हाँ, तो ये कि चौथा हिस्सा उन 9 में से अगर खुला है और इस हालत में नमाज जैसे शुरू की तो अब ये नमाज चौथा या इससे ज्यादा खुला हुआ है तो नमाज नहीं होगी। और अगर ऐसे फटे हुए नहीं है जैसे कि सुराख है और वो इतना हिस्सा उसमें खुला हुआ नहीं है बकदर माने, तब नमाज हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये अर्ज करूंगा कि आपको ससुराल जाना होगा, कैसे कपड़े पहनोगे? या फटीचर बन के जाएंगे आप? ऑयली कपड़े पहनकर, फटे पुराने कपड़े पहनकर, इधर से फटा हुआ, एक आस्तीन यूं चढ़ी हुई, एक आस्तीन यूं उंगलियों के नीचे झोल खा रही है, तो मलंग बाबा बनकर जाएंगे, मलंग बन के जाएंगे, मस्ताने बन के जाएंगे ससुराल में, या वलीमे में किसी के जाएंगे तो इस तरह जाएंगे। या अगर आपको वजीर बुला ले, वजीर आजम बुला ले,
نا؟ کیا پہن کے جاؤ گے؟ ٹاٹ پہن کے جائیں گے؟ تو طریقہ یہ کہ جو لباس دنیا میں معززین کے پاس پہن کر بندہ جانا پسند کرتا ہے، کم از کم وہ لباس تو نماز میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر معزز ہے، سب سے بڑھ کر عزت والا ہے، اس کی بارگاہ میں بالکل ہم ٹیچر کی طرح جا کے حاضر ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جیسے تیسے کپڑے پہن کر، اور دنیا داروں کے سامنے جانا ہے تو ایک سے ایک ٹپ ٹاپ کرتے ہیں. لیکن وہ دنیاوی ٹپ ٹاپ جو غیر سنتوں سے ہٹ کر ہے، یہاں یہ نہیں مطلب نماز میں لانی ہے، نماز میں وہی لباس لانا ہے جو سنتوں پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہ نماز میں صاف ستھرا، بعد بزرگوں سے نمازوں کے لیے الگ لباس رکھنا بھی ثابت ہے کہ وہ الگ لباس رکھتے تھے نماز سے وقت، وہ مطلب شاندار لباس پہن کر نماز ادا فرماتے، پھر وہ لباس اتار کے رکھ دیتے. ہم شاندار لباس دنیا داروں کے پاس جا کر پہنتے ہیں، اور بالکل تھرڈ کلاس لباس جو ہے وہ نماز کے لیے ہمارا ہوتا ہے. افسوس، 100 کروڑ افسوس. محرومی بابا، فجر کی نماز میں بعض اوقات تو ایسا عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ جب فجر کی نماز کے لیے جب مسجد میں جماعت کے لیے بھی جاتے ہیں نا، تو وہ بہت عجیب و غریب لباس پہن کے، یعنی رات سونے کا لباس جیسا پہنا ہوا ہے، اوپر کوئی شرٹ چڑھا لیا یا یہ چڑھا لیا، نہ کرتے کا ٹھکانہ نہ شلوار پجامے کا ٹھکانہ، اور مطلب بالکل لگتا ہے کہ یہ واقعی جیسے کہ بستر سے بھی اٹھ کر ہی آیا ہے، اور وہ اپنی وہ نیند والی کیفیت میں جیسے نہیں باقی رہنا ہے، ابھی جا کر فوراً سونا ہے، اگر تھوڑی وہ تبدیلی کریں گے تو نیند اڑ جائے گی. تو بہت عجیب. فجر کی نماز میں تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں جو نمازی آتے ہیں نا، ان کی کیفیت لباس کی اتنی بہتر نہیں ہوا کرتی. محلے کی مسجد اللہ توفیق دے، ہدایت دے. نماز کے لیے اچھا لباس اللہ نصیب کرے ہم کو، عمدہ لباس، بہت اہتمام کے ساتھ بندہ نماز پڑھے. کاش ہم کو اللہ توفیق دے، ہم بھی انہی میں شامل ہیں. اللہ ہم سب کو اہتمام. آمین آمین. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہاں اس بات کو کیا ہم غور کریں گے، نماز کا جب موضوع چل رہا ہے، کہ خود کو دیگر عام کاموں میں اتنا نہ تھکائے کہ فرض نماز پڑھنا اس پر مشکل ہو جائے. ہر وہ کام، ہر اس کام سے رکے جو خشوع نماز میں مانے ہو، رکاوٹ ہو. ظاہر کہ وہ ایک دم تھکن، سانس پھولی ہوئی ہے اور پسینے بہہ رہے ہیں اور اللہ اکبر کر کے، اور بہت سارے ایسے کاموں میں جو کہ جیسے نماز لیٹ کر دی اور اب اتنا تھک گیا کہ اب وہ فرض نماز کو ادا کرنے، اب ہے تھکن، جو فریش ٹائم تھا اس میں اس نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، اور انتہائی ایک ایسے موقع پر جب اس کی بالکل وہ جان ہلکان ہوئی ہے، اب اس کو فرض تو خیر فرض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. میں ایک خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں، نماز کے اہتمام کی، اور نماز کا جو مقام و مرتبہ اور اس کا جو وقار آپ لباس کے حساب سے بیان کر رہے ہیں، تو کیا اس کو ہم اپنے اوقات اور اپنے کام کاج اور اپنی وہ نشاط کے حوالے سے بھی لیں کہ ہم نماز ایک اچھے اوقات میں پڑھنے کی عادت بنائیں کہ ہم تھکن ہمیں ایسی نہ ہو کہ نماز ہم پر مشکل ہو جائے. مگر اس کے لیے جماعت ترک کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. درست فرمایا. سوال چلائیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عدنان مصری ہے اور میرا تعلق زمزم نگر حیدرآباد سے ہے. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ قبرستان میں جو درخت ہوتے ہیں ان کا مسواک بنا کر بیچنا
اور مسواک کرنا کیسا ہے؟ یہ ہمارے ہاں عموماً قبرستان جو ہے یہ وقفی ہوتے ہیں، وقف کی املاک ہوتی ہے، تو ان میں درخت جو ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. یا تو یہ کہ کسی نے لگائے ہوتے ہیں، تو جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ بھئی فلاں نے یہ درخت لگائے ہیں، ایسے درخت اسی کی ملک قرار پائیں گے. یا ایسے درخت ہوتے ہیں جو خود بخود اگ جاتے ہیں، خود رو جس کو بولتے ہیں، یا خود رو پیڑ، خود رو گھاس. یا پھر یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس نے لگائے ہیں. تو یہ دوسری جو صورتیں جو ہے نا، 3 صورتیں نا، ایک تو صورت یہ کہ وہ کسی نے لگائے، تو جس نے لگائے یہ اسی کا. اور دوسری صورت یہ کہ خود بخود اگ گئے. تیسری صورت یہ کہ کس نے لگائے یہ پتہ ہی نہیں ہے. تو اب یہ دوسری جو 2 صورتیں ہیں نا، ان میں سے مسواک لینا جائز نہیں ہے. یہ کوئی اس کو لے نہیں سکتا. یہ قاضی جو ہے اس کو فروخت کر کے اس کی رقم، مطلب یہ کہ قبرستان پر صرف کر سکتا ہے، قبرستان پر استعمال ہو اس کی رقم. مگر قاضی یہ لکھا ہے کہ قاضی اس کو بیچ سکتا ہے قبرستان کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی اور امام صاحب نے امامہ شریف پہنا ہو تو کیا مقتدی کو بھی 70 نمازوں کی فضیلت عطا ہوگی؟ جواب ارشاد فرما دیجئے گا. جزاک اللہ خیرہ. آمین وإیاکم. امام نے اگر امامہ شریف باندھا ہے، مقتدی نے نہیں باندھا، تو امام بے شک اس امامے کی فضیلت پائے گا. اس کا ثواب، امام کے حصے کا ثواب مقتدی کو نہیں ملے گا. اب امام خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی ہے وہ بازار کے سودے بازیاں کر رہا ہے، تو امام کی خشوع کا اس کو کیسے مطلب کہ ثواب مل جائے گا؟ تو یہ امام کا ثواب صرف امام کو ملے گا، مقتدی پر یہ ثواب لوٹے گا نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی امامہ باندھا کرے. امام کی قراءت تو مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے. امام کا امامہ جو ہے وہ مقتدیوں کے لیے نہیں ہے، وہ اس کے اپنے لیے. جو مقتدی امامہ باندھے گا اس کو ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.